حق ہے, پیار کرنا اس کا حق ہے. اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی, کوالٹی, پیورٹی, تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو, بیوٹی, کوالٹی, پیورٹی, اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں, بیوٹی, کوالٹی, پیورٹی, تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آگے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے. جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ اس کی حق تلفی ہے, اس سے جفا ہے, اس کے ساتھ بے وفائی ہے. اب آپ دیکھیں, بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو, بیوٹی کہتے ہیں خوبصورتی کو. میری قوم کے جوانوں, آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے, تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے, کیسے جمال والے تھے. اور یاد رکھنا, واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا, توجہ آپ کی, کیا پوچھا؟ آقا, آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا؟ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں, میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے, لیکن جذبات تو سمجھ میں آئے. اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے, توجہ کرنا, اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں, غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے. اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے.
مجھ سے کہتے وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی، معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں، ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہ تھی۔ میرے والد کہتے ہیں مفتی چار ملت کے لاکھ و سلام، وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں، جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا، رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ عورت بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی، تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا۔ اللہ اکبر، حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے، اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا۔ یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہے، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دے، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے، یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دے، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر دینا شروع کیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو
تو محفل روشن ہو جائے. یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا. یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر, بلکہ کاٹے نہیں, انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا, درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے, کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے, کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے, اب توجہ کرنا, یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے. اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں, توجہ سے سننا. تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اللہ نے, توجہ, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا, لیکن مجازاً صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے, توجہ کریں, 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا, اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں, توجہ کریں, سمجھے, اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا, اس نور کے مجازاً 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور, اس کے 10 حصے, 10 حصے میں سے ایک حصہ, ایک حصے میں سے پھر 10 حصے, 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ. اب اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا, افق کی سرخی اسی سے بنایا, دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا, سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا, در یمن اسی سے بنایا, در نجف اسی سے بنایا, لال پتھروں میں اسی سے بنایا, چاند کی چاندنی اسی سے بنایا, سورج کی شعائیں اسی سے بنایا, زمین کا سبزہ اسی سے بنایا, نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا, پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا, چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا, پھولوں کی مہک اسی سے بنایا, ترتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا, بلبل کی آواز اسی سے بنایا, اللہ اکبر, بھوروں کی آواز اسی سے بنایا, پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا, پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا, تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا, فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے, انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟
اللہ کا دیدار ہے، دیدار کرنا۔